ہیں. اور آگے وہ مجھے کہتی ہے قاری صاحب دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ان بیچاریوں کو تنگ نہ کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ مجھے میرا خامد جو جس نے میرا ایکس جو ہے، اس کو ایکس کہتی ہیں کہ وہ جو میرا ایکس ہے نا جس نے مجھے طلاق دی ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. میں نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو وہ یاد کراؤں کہ نبی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نبی بھی کسی کو دار وہ بھی نہیں بن سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتا، تو یہ تمہارا خامد یہ کیسے تمہارے لیے نقصان کا باعث بن گیا، یہ کیسے نقصان پہنچا رہا ہے. خیر کچھ دیر کے بعد غالباً اس کو خود ہی سمجھ آ گئی، تو مجھے وہ کہنے لگی، وہ رو رہی تھی صاحب چونکہ ایک طلاق ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ مجھے آج لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا نفع، جو اس دن میں کہہ رہی تھی نا، آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ ظالم میرا ایکس خامد مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو کائنات کا تاجدار یہ نفع نقصان کا سبب کیوں نہیں ہو سکتا. تو ان کو طلاق ہونے کے بعد اس آیات کی سمجھ آتی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرا یہ مقصد نہیں کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، اور اس آیت کی سمجھ کے لیے جو خاص کر کے عورتیں ان کو طلاق تک یہ بات جائے، نعوذ باللہ من ذالک. میں سب کے گھروں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کے گھروں میں امن اور سکون عطا فرمائے. لیکن میں نے یہ کہا کہ جب اس کو خود جا کر ہٹ ہوئی نا تو لا تو دعا روح ہننا کی اس کو سمجھ آ گئی. ہاں جی اللہ کے سوا کوئی نہیں کسی کو پہنچا سکتا. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سورہ صاد آیت 41 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ان کو لوگوں ایوب کا حال سناؤ جب اس نے یوں کہا اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اے میرے اللہ مجھے شیطان نے نقصان پہنچا دیا ہے، مجھے دکھ پہنچا دیا ہے، مجھے بیمار کر دیا ہے، اور میری یہ حالت شیطان نے کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے. اور ہمارے دوست کہتے ہیں جو نقصان کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کرے تو وہ مشرک، کافر، مرتد، اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اگر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی سی طاقت اور حکومت والا ملک ہو تو وہ کہتا ہے اس کے نکاح سے اس کی بیوی نکل گئی، چلو اس کی بیوی سے شادی کر لو. یہ بھی شوقین لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا اللہ کے سوا نفع نقصان پہنچاتا تھا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ فری ہے، ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں یہ کہ تاریخی واقعہ ہوا ہے لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں انی مسنی الضر، یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے نا، دکھ پہنچا ہے اس کی طرف سے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم فرمانے والا ہے میرے اللہ، مجھ پہ رحم فرما. اب جو کیور ہونے کی، جو صحت کی دعا کی جا رہی ہے وہ تو رب العزت سے کی جا رہی ہے، اور جو دکھ پہنچانے کی نسبت کی جا رہی ہے وہ شیطان کی طرف کی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اگر صحت اس کی طرف سے آتی ہے تو دکھ کس کی طرف سے آتا ہے؟ وہ اس کی طرف سے نہیں آتا. لیکن یہ ادب کا تقاضا تھا کہ اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، دکھ پہنچے تو اپنی طرف نسبت کرو، دکھ پہنچے تو ان کی طرف نسبت کرو، دار کی ان کی طرف نسبت کرو، خوشیوں اور راحتوں کی بات ہو تو خدا کی طرف نسبت کرو اور اس کے مصطفیٰ کی طرف نسبت کرو. یہ ادب کا تقاضا ہے. اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نافع ہیں، وہ نفع پہنچاتے ہیں، لیکن ادباً وہ بات اس طرف نہیں کرتے، لیکن بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف اس کی نسبت ثابت ہے، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے.